الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک اسلامک کورس کا یہ 20واں کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم انشاءاللہ جانیں گے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں، جنہیں کبائر کہتے ہیں۔ بڑے گناہوں کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے نمبر پر شرک ہے، جسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ تو گویا کہ پہلے نمبر کا کبیرہ شرک اکبر، دوسرے نمبر کا کبیرہ شرک اصغر، اور تیسرے نمبر پر اور دوسرے کبائر آتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے ان گناہوں کو معمولی سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ معمولی نہیں، بہت خطرناک ہیں ہمیں تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں، یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج دینا ہوتا ہے۔ ان سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، بلکہ اگر شرک اکبر ہو گیا تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے، اور اگر شرک اصغر ہے یا دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں تو ان سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اسی لیے انہیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ تو آج ہم انہی کبائر اور بڑے بڑے گناہوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے شرک، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ شرک دو طرح کا ہوتا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی عبادت میں یا اس کے رب ہونے میں یا اس کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر کہلاتا ہے۔ اور شرک اکبر کی مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں۔ شرک کبھی دل سے بھی ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی درگاہ سے گزر رہا تھا، کسی مندر سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ اگر میں یہاں پہ کچھ پیسے نہ ڈالوں تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ کچھ پیسے ڈال دیتا ہے۔ تو اگرچہ پیسے نہیں ڈالا، لیکن پھر بھی دل میں جو یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر کچھ نہ کروں تو نقصان ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے۔ یا دل میں یہ احساس رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا عبادت کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے شرک زبان سے بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا۔ دعا عبادت ہے، الدعاء وهو العبادہ، اور دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور شرک کبھی کبھار عمل سے بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا۔ اگر کوئی آدمی کسی ولی، کسی نبی، کسی فرشتہ، کسی خواجہ، کسی بابا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، لیکن کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اسے سجدہ کرنا، ہاتھ باندھے ہوئے اس کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا، یہ سب شرک ہے۔ اور شرک اکبر ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور اگر شرک اکبر پر کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اکبر پر مرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔
شرک اکبر پر مرنے والے کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ شرک میں یہ بھی آتا ہے کہ قبروں پر ایک انسان سجدہ کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی بیماری میں فرما رہے تھے، لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، لولا ذلک لأبرز قبرہ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر بھی باہر بنائی جاتی، لیکن آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ آپ کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی قبر پر جا کر کے آپ ہی سے مانگنے لگ جائیں۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہے یا ان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، جو ایک انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا۔ اسی طریقے سے قبروں پر لکھنا، قبروں پر عمارت بنانا، اسے پختہ کرنا، اسے چونا گچ کرنا، ان سارے کاموں سے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک، کہ سنو، تم سے پہلے کے لوگ جو گزرے ہیں نا، وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، اس لیے قبروں پہ سجدہ مت کرنا، میں اس سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں یہی بات سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ وفات سے پہلے یہی بات سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو کہ قبروں سے تعلق مت جوڑنا، قبروں سے مت مانگنا، بلکہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یؤطأ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، اس پر عمارت بنانے سے منع کیا اور قبر کو روندنے سے بھی منع کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی کتبہ لگانے یا عبارت لکھنے سے بھی منع کیا۔ اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ ہر چیز میں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورہ الفرقان آیت نمبر 59، سورہ السجدہ آیت نمبر 4، سورہ الحدید آیت نمبر 4، ان 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بیان فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر، گویا کہ اللہ کہاں ہے؟ 7 آسمان سے اوپر ہے۔ اور 7ویں جگہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہوا۔ گویا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 7 جگہ پر خود اپنے بارے میں کہا کہ وہ عرش پر ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس سے 2 سوال پوچھتے ہیں۔
اللہ کہاں ہے، میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے اللہ فی السما، اللہ آسمان میں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عاتقھا فإنھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہے وہ عرش پر، یعنی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ گویا کہ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ تو یہ بہت ہی ٹھوس عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے۔ تو شرک اکبر کی بات ہو گئی۔ شرک اصغر یعنی شرک کی جو دوسری قسم ہے، جسے ہم چھوٹا شرک کہتے ہیں، وہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ شرک اصغر ایک انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اور بڑے شرک کے بعد کے گناہوں میں دوسرے درجے کا گناہ ہے۔ شرک اصغر کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ مثالیں ہم جانتے ہیں۔ شرک اصغر چھوٹے شرک کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے اپشگون لینا، بدفعلی لینا، برا شگون لینا۔ نیک شگون لینا اچھی بات ہے، لیکن برا شگون لینا، اس سے ہماری شریعت روکتی ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر، یا بلی راستہ اگر کاٹ دے اس کی وجہ سے، یا کسی دن سے، یا کسی نمبر سے برا شگون لینا، یہ شرکیہ کام ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک، بدفعلی لینا، برا شگون لینا شرک ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے کسی مہینے میں یا کسی دن میں شادی کریں گے تو شادی بہتر نہیں ہوگی۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال ودخل بی فی شوال فمن کان احدی عندہ منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں شادی کی، اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ تم شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے تعلقات تو سب سے بہتر تھے، تو میرے تعلقات خراب کہاں ہوئے؟ تو اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ شوال کے مہینے میں ہی ان کے گھر کی بچیوں کی شادی کی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ نہ نمبر سے برا شگون لیا جائے گا، نہ کسی دن سے برا شگون لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا دن ہے جس میں شادی کرنا منحوس ہے۔ سارے دن برابر ہیں اللہ کی نظر میں، اور کوئی چیز کو دیکھ کر نحوست نہیں لی جاتی۔ اسلام میں نحوست کے لیے، اپشگون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شرک اصغر کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، آنکھ کی قسم، بیوی کی قسم، ماں کی قسم، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ ولیصمت، کہ اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ۔ جو قسم کھانا چاہتا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اس لیے قسم کھائیں تو صرف اللہ کی قسم ایسا ہوا، اللہ کی قسم ایسا میں نے نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں نا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ بھی شرک ہے۔ اس میں گویا کہ آپ کسی انسان کو اللہ کے برابر میں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا،
قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تم نے اللہ کے برابر مجھے کر دیا؟ کہو صرف اللہ چاہے۔ تو گویا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو اور کے ذریعہ گویا کہ اللہ کے برابر اس انسان کو کر رہے ہیں، اس سے بھی ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ ہاں اگر کہنا چاہیں تو کہیں اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اگر اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، تو ایسے کہہ سکتے ہیں۔ شرک اصغر کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے جیسے کاہنوں، نجومیوں، جوتشیوں اور گم شدہ چیزیں بتانے والوں کے پاس جانا۔ کسی کا سامان گم ہو گیا ہے، اب ایسے جوتش کے پاس میں جا کر کے پتہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ کس نے یہ سامان لیا ہے۔ ارے پاگل، کوئی دنیا کا مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو جان سکے کہ کس نے سامان لیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس نے سامان لیا ہے۔ ہاں اگر کیمرہ فٹ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کو جان سکے۔ یہ ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے دین نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے سختی کے ساتھ روکا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کے سوداگر نہ بنیں، ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہو، نہ کہ کسی بابا اور کسی جوتش پہ۔ وہ کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کوئی کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ یہ کاہن اور نجومی غیب کی باتیں آخر کیسے بتاتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جسے جاننا چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کاہنوں اور نجومیوں کے بارے میں، تو فرمایا کہ لیسوا بشیء، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھار وہ تو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ فیخلطون فیہا اکثر من 100 کذبہ، کہ سنو یہ جو حق بات ہے اسے جن اچک لیتا ہے اور اسے اپنے شیطان کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور فرشتے نیچے والے آسمان میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات نیچے والے آسمان کے فرشتوں کے بیچ گردش کرنے لگتی ہے۔ تو شیاطین فرشتوں کے بیچ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ تہ بتہ آسمان تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو شہاب ثاقب یعنی دہکتے ہوئے انگارے سے مار دیا جائے تو وہ جل کر کے گر جاتے ہیں، سن نہیں پاتے، لیکن جلنے سے پہلے اگر کچھ سن لیتے ہیں تو فوراً نیچے والے اپنے شیطان ساتھی سے بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیچے والے شیطان ساتھی اس بات کو اچک لیتے ہیں اور کاہن اور نجومی کے کان میں آ کر کے اسے ڈال دیتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے اگر کوئی شیطان اسے سن لیتا تو وہی کاہن کے کان میں ڈالتا ہے اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک بات سچی ہو گئی نا تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں دن کے بارے میں کاہن نے تو کہا تھا، جوتش نے کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے اور واقعی ہو گیا۔
99 جھوٹ کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا، لیکن ایک سچ کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو اس ناحیہ سے ایک انسان کے ایمان کا سودا اس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ ہر جگہ پر ہماری رہنمائی اس نے کر دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کہ رب سے ہمارا تعلق ہو، کاہنوں، نجومیوں اور جوتش سے ہمارا تعلق بالکل نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر ہم ان کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے جاتے ہیں یا صرف ان سے پوچھتے ہیں تو 40 دن تک ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ کسی بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے تعویذ لٹکانا، یعنی کسی بیماری سے فائدہ کے لیے اگر کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقیٰ والتمائم والتولا شرکن، کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے اور میاں بیوی کے بیچ محبت پیدا کرنے والے جو عمل ہوتے ہیں یہ سب کے سب شرکی عمل ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس کی مراد اللہ پوری نہ فرمائے۔ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ اس کی مراد پوری نہ فرمائے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو بہرحال تعویذ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ تعویذ قرآنی آیات سے بھی بنائی گئی ہے پھر بھی وہ تعویذ ہمارے لیے پہننا جائز نہیں ہوگا۔ 3 وجوہات کی بنیاد پر تعویذ کے حرام ہونے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ عام ہیں، چاہے قرآنی آیات سے تعویذ بنائی گئی ہو یا غیر قرآنی آیات سے تعویذ بنائی گئی ہو۔ دوسرے نمبر پر اس میں بے حرمتی کا پہلو پایا جاتا ہے کہ اسی کو پہن کر کے ہم کیا کرتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر سد ذریعہ کے طور پر کہ اگر قرآنی تعویذ کا دروازہ کھولا گیا تو غیر قرآنی تعویذیں ہمارے گھروں میں آ جائیں گی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو لوگ تعویذ کے دل دادہ ہوتے ہیں نا، وہ بابا لوگ آئے تعویذ بیچنے کے لیے، کچھ پیسے دے کر کے وہ تعویذ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تعویذ کیا ہے؟ اس میں گھاس ہے، پتے ہیں، کچھ پیپر ہیں، سب کو جمع کر کے اور اس کی تعویذ بنا دیتا ہے، اور انسان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے ایسی تعویذ کو باندھ کر کے، حالانکہ شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھار اس مورتی کے پجاری کو بھی شفا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، جب وہ سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے اس کے دل کے اخلاص کو اللہ سمجھتا ہے، اگرچہ مورتی کے سامنے سر ٹیک رہا ہے، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اس مورتی کے سامنے سر ٹیکنے والے کو بھی اس کی پریشانی اور مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا بن جا رہا ہے کہ مورتی نے ٹھیک کیا ہے؟ نہیں۔ ویسے ہی یہ دھاگے، یہ تعویذ کچھ کام کے نہیں ہیں۔ ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو ٹھیک کرے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی ہاتھ میں دھاگے باندھتا ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پیتل کا ایک چھلا پہن رکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری جس سے کندھے یا بادو کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو واہنہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا اس سے؟ آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تیری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے کسی صورت میں کامیاب نہیں۔
اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ گلے میں تعویذ، ہاتھ میں چھلا یا دھاگے، یہ سب ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال ہیں، اور ایک مسلمان ان چیزوں کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے۔ کس انسان نے یہ بات کہی کہ اسے اتار پھینکو، اگر اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس سے تمہاری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی؟ تو رب سے تعلق جوڑنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دم کرنا چاہیے قرآنی آیات کے ذریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ذریعہ، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ شرک اصغر میں سے ایک ہے ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا۔ ہم کبھی کبھار جب بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں نچھتر برسا ہے۔ فلاں نچھتر کیا ہے؟ بارش تو اللہ برسایا نا، فلاں نچھتر کیسے برسے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حدیبیہ میں تھے۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ جب ہم لوگوں نے سلام پھیرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ هل تدرون ماذا قال ربکم؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بعض بندے ایمان کی حالت میں اور بعض بندے کفر کی حالت میں صبح کیے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ٹھہرا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ٹھہرا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں نچھتر برسا ہے، وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ٹھہرا۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ فلاں نچھتر برسا ہے، یہ بھی شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ بارش رب برساتا ہے، کوئی نچھتر نہیں برستا۔ تو اس عقیدے کو بھی ہمیں ٹھیک کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ اگر انہوں نے کہا کہ فلاں نچھتر برسا ہے تو گویا کہ انہوں نے کفر کیا۔ تو اسی لیے عقیدہ کو سیکھنا بہت اہم چیز ہے، یہ بیسک جانکاری ہے، اس کا نالج ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے۔ شرک اصغر کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے زمانہ کو برا کہنا۔ لوگ کہتے ہیں نا، زمانہ برا ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ زمانہ خراب نہیں، زمانہ ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ لوگ خراب ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں۔ زمانہ کو خراب کہنا دراصل اللہ کو خراب کہنا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ زمانہ کو بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو گویا کہ اگر زمانہ کو خراب کہتے ہیں تو اللہ کو خراب کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے، مجھے برا بھلا کہتی ہے، کیونکہ زمانہ کو وہ برا بھلا کہتی ہے۔ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے کہ زمانہ کو برا بھلا کہتی ہے، حالانکہ زمانہ کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، دن رات کو میں ہی بدلتا ہوں۔ گویا کہ اگر ہم زمانہ کو برا کہتے ہیں، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ زمانہ کو کس نے بدلا؟ اللہ نے بدلا۔ گویا کہ اللہ کو آپ خراب کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، زمانہ کو برا مت کہو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمانہ کو بدلتا ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ زمانہ کو بدلتا ہے تو زمانہ کو برا کہنا اللہ کو برا کہنا ہے۔ ہاں، اس زمانہ کے لوگ خراب ہیں، زمانہ خراب نہیں ہے۔ تو دیکھیں عقیدہ کی کتنی باریک بات ہے جس سے سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زمانہ خراب ہو گیا، بلکہ لوگ خراب ہو گئے۔ زمانہ کو خراب کہنا گویا کہ اللہ کو خراب کہنا ہے، کیونکہ حالات کو، زمانہ کو کون بدلتا ہے؟ اللہ ہی بدلتا ہے۔ دنیا کے کسی حصے کا عبادت کی نیت سے سفر کرنا سوائے 3 جگہوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے، جائز نہیں۔ یعنی ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی کسی بھی جگہ عبادت کی نیت سے، ثواب کے ارادہ سے سفر کرنا ناجائز ہے۔ اگر ہم اجمیر کا سفر کرتے ہیں، چلو چھٹی ہے اجمیر گھوم کر آتے ہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ سب سے پہلے یہ سفر ہی جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ شرک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ عبادت کی نیت سے 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جا سکتا ہے، المسجد الحرام و مسجد ہذا والمسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، بس 3 ایسی مسجدیں ہیں کہ عبادت کی نیت سے ان کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی کوئی مسجد نہیں، چوتھی کوئی جگہ نہیں کہ عبادت کی نیت سے۔ ہاں، اگر ایک انسان سفر کرتا ہے پکنک کے لیے، سفر کرتا ہے تفریح کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عبادت کی نیت سے صرف مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے اور کعبہ میں حرم مکی ہے، جس کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر کو ہم نے جان لیا۔ اس شرک سے آدمی کیسے بچے؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، شرک سے بچو، کیونکہ یہ چیونٹی کے ریگنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں جبکہ یہ چیونٹی کے ریگنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے؟ یعنی بہت ہی باریک شرک ہے، تو اس شرک سے ہم کیسے بچیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، یہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے شرک سے بچتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ دوبارہ سنیے، اللہم انا نعوذ بک ان نشرک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اے اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھ اس سے کہ ہم جان بوجھ کر کے شرک کریں، اور ہم کو معاف فرما اس سے کہ جس کا ہم کو پتہ نہ ہو۔ تو چاہے جان بوجھ کر کے ہم شرک کریں یا نادانی میں شرک کریں، ہر شرک سے ہمیں بچائے رکھ۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ ہماری سند ہیں، انہی کے ذریعہ ہمارے پاس قرآن آیا ہے، انہی کے ذریعہ ہمارے پاس حدیثیں آئی ہیں، انہی کے ذریعہ ہمارے پاس پوری شریعت آئی ہے۔ وہ دین کے ستون ہیں، اگر ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو دین کی عمارت گر جائے گی، قرآن ڈیمیج ہو جائے گا، حدیثیں ڈیمیج ٹھہریں گی۔ اسی لیے کچھ اسلام کے دشمن صحابہ پر زبان کھولتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ زندیق ہیں جو صحابہ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کے بارے میں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو جو آدمی صحابہ کے بارے میں زبان کھولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ ہی ہیں۔
اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی، اور پھر دوسرے صحابہ کا نمبر آتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جادو کرنا یا جادو سیکھنا۔ یاد رکھیں جادو کا علم شیطان سے نزدیکی حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے جادو سیکھنا کفر ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ وہ دونوں بھی کسی آدمی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو آزمائش ہیں اس لیے کفر نہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی جادو سیکھتا ہے یا جادو کرتا ہے تو یہ کفریہ عمل ہے، اس نے کفر کیا۔ اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے، لیکن یہ سزا دینے کا اختیار کسی پنچ کو نہیں ہے، کسی سماج کے لیڈر کو نہیں ہے، بلکہ یہ سزا اسلامی کورٹ دے گا۔ اگر کہیں پر اسلامی قانون لاگو ہے تو وہاں پہ کسی جادوگر کو موت کی سزا دی جائے گی۔ بس ہمیں یہ جانکاری رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جادو سیکھنا کفر ہے اور جادوگر کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سماج میں جادوگرنی ہو یا جادوگر ہو اس سماج میں لوگ بہت ہی پریشان رہتے ہیں، کبھی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی اس کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے ایسے سماج سے ایسے عناصر کا خاتمہ ہونا چاہیے، انت ہونا چاہیے، تاکہ سماج میں امن ہو، سماج میں اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہو سکے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بغیر کسی تحقیق کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ ظاہرہ بہت عام ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول پر بہتان باندھنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو ہر بات جو آپ سنتے ہیں دین کے نام پر بیان کر دیں، نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو جب تک کہ وہ بات آتھینٹک نہ ہو، جب تک اس کی نسبت صحیح نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تب تک کہ اسے شیئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ مجرم ٹھہریں گے، اگرچہ اچھی نیت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جس نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو تحقیق کر کے ہمیں باتیں منسوب کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، یہ بھی دراصل بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات جو سچ نہ ہو منسوب کریں اور اسے دوسروں سے شیئر کریں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے زنا کرنا۔ اسلام نے نہ صرف زنا کو حرام ٹھہرایا بلکہ زنا تک پہنچانے والے سارے کاموں کو حرام ٹھہرایا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ ایک اشلیل کام اور برا راستہ ہے۔ کیا ہے؟ زنا اشلیل کام ہے، برا راستہ ہے۔ اور وہ بھیچار کرنے والے، زنا کرنے والے مرد اور عورت کو برزخی زندگی میں کیا سزا ملے گی، ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت سزا ملنے والی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم
ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ خواب کا یہ واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو جو سزائیں مل رہی تھیں وہ سزائیں دکھائی گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے، اس میں شور اور آواز تھی، ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو چلانے لگتی تھی، نیچے سے آگ اٹھتی تھی اور جب ان کو لپیٹ میں لیتی تو چلانے لگتے تھے۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو تنور میں دیکھ رہے ہیں یہ زناکار مرد اور عورتیں ہیں، ان کو وہی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ہوموسیکس، اور مرد کا مرد سے تعلق بنانا اور عورت کا عورت سے تعلق بنانا۔ سب سے پہلے مرد کا مرد سے تعلق بنانے کی جو لعنت ہے یہ قوم لوط میں پیدا ہوئی۔ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 28، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ دنیا میں کسی قوم نے ایسی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ چنانچہ آپ نے قوم کو سمجھایا، لیکن جب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو اللہ نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ ان کی آنکھوں کی روشنیاں چھین لی گئیں، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا۔ اوپر کی طرف جبریل امین اور فرشتوں نے اٹھایا اور پھر نیچے پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان پر چیخ کا عذاب بھیج کر کے سب کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اس کے پیچھے کے راستے میں، گندگی کے راستے میں سیکس کرتا ہے تو وہ بھی ملعون ہے، شاپت ہے، اور یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ملعون من اتی امرأتہ فی دبورہ، وہ انسان ملعون ہے، اس انسان پر لعنت ہو جو اپنی بیوی کے پیخانے کے راستے کو استعمال کرتا ہے، وہ شاپت ہے، ملعون ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چوری کرنا۔ اگر کوئی آدمی ربع دینار یعنی 1 گرام اور 6.25% سونا کی مالیت کی کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، اور یہ چوری کرنا بھوک مٹانے کے لیے نہ ہو، تو اسلام میں ایسے چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ اور یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام اگر زناکار کو سزا دیتا ہے، قتل کے بدلے قتل کا فیصلہ کرتا ہے، یا چور کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ کسی کی جان لی جائے، کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو اور کوئی انسان ایسی جرأت کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور سماج میں امن و امان قائم ہو۔ اسی لیے سعودی عرب جیسے ملک کو آپ دیکھیے کہ وہاں پر قانون ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میں نے 4 سال مدینہ میں رہ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کمپنیاں فجر سے پہلے کھانے پینے کے سامان دکانوں کے پاس رکھ کر کے چلی جاتی تھیں، اور دکاندار صبح 6-7 بجے دکان کھول کر کے کھانے پینے کے سامان کو اندر کرتا تھا۔ کسی کو اس بیچ اس سامان پر ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ سب کو قانون کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
چور چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایسا سخت قانون جب لاگو ہوتا ہے تو سماج میں امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے مزدور سے کام مکمل لینا اور اس کو مزدوری ادا نہ کرنا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مقابل ہوں گا، میں حریف بنوں گا، میں ان کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ ان میں سے تیسرا ایسا آدمی ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرًا۔ ایسا آدمی جو کسی کو مزدوری پر رکھتا ہے، اس سے کام مکمل لیتا ہے مگر اس کو اس کی مزدوری نہیں دیتا۔ تو حق مارنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بہت چالاک ہیں، انہوں نے پیسے بچا لیے، بلکہ وہ بیوقوف ہیں۔ جو بھی کسی کا حق مارتا ہے نا، وہ بیوقوف انسان ہے۔ کل قیامت کے دن حقداروں کو اپنی نیکیاں دینے والا ہے۔ وہ نیکی کہ ایک نیکی کے لیے اس کی ماں، اس کے بیٹے، اس کی بیوی اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ ایک نیکی اس کا کوئی رشتہ دار اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا بیٹا ہو، جس کے لیے آج وہ ایک کا حق دوسرے کو دے دیتا ہے۔ جیسے بہنوں کا حق چھین کر کے اپنے بیٹے کو دے کر کے جاتا ہے، اور وہی بیٹا ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہی بہنیں آئیں گی کل قیامت کے دن ساری نیکیاں چھین کر لے جائیں گی۔ پھر یہ پاگل پن کیوں؟ تو اسی لیے کسی کا حق مارنے والے دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حرام کھانا، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، جس راستے سے بھی ہو۔ حرام مال سے اگر بدن پلتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہی بہتر ہے۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ جسم جو حرام مال سے پلے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ بلکہ اگر حرام مال سے اپنے گھر والوں کو اگر پالتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام ہم کھاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے اور اپنے بیچ کا جو راستہ ہے اسے بند کر دیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی قبولیت کا جو دروازہ ہے حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے اوپر بند کر دے۔ تو اسی لیے کمائی حلال کی ہونی چاہیے اور دوسروں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا الا وقول الزور الا وشہادت الزور، تیسری چیز سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ تیسری بات کو اتنی مرتبہ دہراتے رہے، اتنی مرتبہ دہراتے رہے کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ چپ ہو جاتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ آپ چپ ہو جاتے۔ یہاں پر جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا کتنا سخت جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ بڑے گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آج کل دیکھیں نا، حق کسی اور کا ہوتا ہے، خاندانی رشتہ ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہے، لیکن
رشتہ دار ہے اس لیے چلے جاتے ہیں کورٹ میں گواہی دینے کے لیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے ہاں جیسے وہ مجرم ہوگا حق مارنے والا، ویسے ہی آپ بھی مجرم ہوگے۔ رشتہ کی بنیاد پر کسی کی گواہی نہیں دینی چاہیے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ہمارا اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے اس کے حق میں گواہی دیں اگر حق اس کا ہے تو، چاہے ہمارے بھائی کے خلاف ہی مسئلہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت کرنا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرنا۔ اس کے اندر عیب ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو اس کے سامنے بتانے کے بجائے کسی دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اور واقعی اس کے اندر وہ عیب ہے تب، اگر عیب نہیں ہے تب تو اس سے بھی بڑا جرم کر رہے ہیں اور وہ بہتان ہے۔ تو اگر کسی کے عیب کو، کسی کی کمی کو اس کے سامنے بتانے کی بجائے کسی دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اور سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ غیبت کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ یعنی میرا بھائی ہے، میرے سامنے وفات پا گیا، اب میرا ضمیر اتنا گر جائے کہ میں اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کے میں کھانے لگوں؟ کیا کوئی پاگل انسان بھی ایسا کرے گا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مجلس، ہماری سبھاؤں کا سب سے لذیذ گوشت یہی ہوتا ہے۔ اتنی سخت وعید بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے، اپنی بہن کے پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرتے یا کرتی ہو تو مانو تم اپنے بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہو یا کھا رہی ہو۔ اسی لیے اگر کسی جگہ پر کوئی عورت کسی بہن کی غیبت کر رہی، کوئی بھائی کسی بھائی کی غیبت کر رہا ہے، تو سننے والے کو بھی چاہیے کہ فوراً نکیر کرے، یہ نہیں کہ سن لیا اور لذت لے لیا، نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کو کل قیامت کے دن دور کرے گا۔ یعنی غیبت چل رہی تھی، کسی کا گوشت کوئی کھا رہا تھا، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بھی اس میں شریک نہ ہوں، بلکہ آپ روکیں، منع کریں کہ یہ کتنی بدبودار گوشت ہے، وہ کھا رہے۔ اگر روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے چہرے سے جہنم کو دور کرے گا۔ تو ہمیں سننا بھی نہیں ہے غیبت، ورنہ ہم بھی اس کھانے میں شریک ہو جائیں گے۔ کون سا کھانا؟ اپنے مردہ بھائی کی لاش سے جو بدبو نکل رہی تھی، اس بدبودار گوشت کو کھانا، نعوذ باللہ۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کسی مجلس میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور ایک کو کنارہ کر دیں، ایک کو نظر انداز کر کے 2 لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کانا پھوسی کرنے لگے۔ یہ بھی ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک آدمی کو نظر انداز کر کے جو 2 آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے نا، تو اس کو کیا احساس ہوگا کہ میرے خلاف ممکن ہے یہ لوگ بات کر رہے ہوں۔ تو گویا کہ وہاں پر اس کے جذبات کا خیال نہیں کیا گیا، اس کی بھاوناؤں کا سمان نہیں کیا گیا۔ تو اسلام ہمیں بھاوناؤں کا سمان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر سرگوشی نہ کریں۔ ہاں، اگر اور بھی لوگ آ جاتے ہیں
جیسے 4-5 آدمی ہیں تو 2 آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی کو نظر انداز کر کے 2 آدمی باتیں کرنے لگے، یہ منع ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا، تجسس کرنا۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگو، یعنی دوسروں کی باتیں سننا، یہ ٹوہ میں لگنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون او یفرون منہ صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، کہ جس نے چپکے سے کسی کی باتیں سنی جبکہ وہ اسے ناپسند کر رہے ہوں یا سنانا نہیں چاہتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوہ میں لگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، کسی کی عیب کو ٹٹولنے میں نہیں لگنا چاہیے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے عیب کو ٹٹولنے میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو کھولتا ہے، اور جس کے عیب کو ٹٹولنے میں اللہ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کے پیچھے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے راز کو کھول دے گا۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے چغلی کھانا۔ چغلی کھانا کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے سے نقل کرنا تاکہ بگاڑ پیدا کرے، جیسے فلاں آپ کے بارے میں ایسا ویسا کہہ رہا تھا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اسی لیے چغلی کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، کتنی سخت بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو لگائی بجھائی کرتا ہے، جو چغلی کھاتا ہے، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ایسے کام سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ایسے کام سے ایک عورت کو بچنا چاہیے، ایسے کام سے ہر مرد کو بچنا چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی پر لعنت بھیجنا۔ لعن طعن ایک مسلمان کی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معاشر النساء تصدقن فانی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ عورتوں نے پوچھا کیوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخر عورتوں کو جہنم میں زیادہ تعداد میں آپ نے دیکھا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن طعن کرتی ہو بہت زیادہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ لعن طعن نہیں ہونا چاہیے، شوہر کی ایک عورت کو نافرمانی سے بھی باز آ جانا چاہیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھا۔ اور اگر کسی کو لعن طعن کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ لعن طعن نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، کہ جس نے کسی مومن کو لعن طعن کیا گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اگر آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ لعنت کا مستحق تھا تو ٹھیک ہے، اگر لعنت کا مستحق نہیں تھا تو وہ لعنت کا جو لفظ ہے نا لوٹ کر آپ ہی کی طرف آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا کہ لعنت کے الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں نا تو وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں، اگر سامنے والا اس کا حقدار نہیں تھا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، تو بولنے والے کی طرف وہ لعنت لوٹ کر آ جاتی ہے، تو اسی کے اوپر لعنت پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری گفتگو کی ڈکشنری سے لعنت کے الفاظ نکل جانے چاہیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔
بڑے گناہوں میں سے آخری گناہ کا جو اس درس میں ہم ذکر کریں گے وہ ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت ختم کر لینا۔ 3 دن سے زیادہ تعلقات کو خراب کرنے میں شیطان کی بہت اچھی روچی ہوتی ہے۔ وہ معمولی معمولی بات کو ہوا بناتا ہے اور 2 آدمیوں کے بیچ تعلق کاٹ دیتا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا آدمی جو ہے نا، تعلق خراب ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹ کر نہیں رکھتا۔ 3 دن بہت زیادہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دیا اور گفتگو زیادہ بڑھ گئی، اگر اسلام کہتا کہ نہیں اسی وقت تمہیں بات کرنی ہے، تو فطرت کے خلاف یہ تعلیم ہوتی، کیونکہ جب سخت بات ہو جاتی ہے اور فوراً اس سے بات کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو انسان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے اسلام جو فطرت سے لگتا ہوا دین ہے، نیچر سے لگتا ہوا دین ہے، 3 دن کی مدت دی۔ لیکن 3 دن کے بعد بھی اگر تم بات نہیں کر رہے ہو تو یہ یہاں پہ ہے ایگو والی بات آ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، ناجائز ٹھہراتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ دو۔ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس سے تعلق کاٹے رکھے۔ فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ جو آدمی 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے رہا اور اسی حالت میں مر گیا، وہ جہنم میں داخل۔ نمازی تھا لیکن اپنے بھائی سے تعلق کاٹے تھا، 3 دن سے زیادہ اگر تعلق کاٹے ہوا تھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ۔ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلق کاٹے رکھا، گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، تعلق کاٹ کر جینے کا سب سے پہلا نقصان اس انسان کو ہوتا ہے جو تعلق کاٹ کر رہتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کے دن ہفتہ میں یہ 2 دن ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عام معافی ہوتی ہے اور ہر انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو شرک نہیں کیا، سوائے ان 2 آدمیوں کے جو آپس میں جلن اور حسد رکھے ہوتے ہیں۔ سنیے صحیح مسلم کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحنا، سوائے اس آدمی کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے بیچ کسی طرح کا اختلاف چل رہا ہو، فیقال انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس بات کی گنجائش نہیں دی گئی کہ 3 دن سے زیادہ بات کاٹے رہیں، اور جو آدمی پہل کرتا ہے سلام کرنے میں، آگے بڑھنے میں، تعلق بنانے میں، اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ تو تعلق کسی وجہ سے خراب ہو گیا تو 3 دن کے بیچ بنا لینا چاہیے، 3 دن کے بیچ تعلق کو بحال کر لینا چاہیے، ورنہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، نیکیاں کریں، لیکن وہ چیزیں بے فائدہ ہوتی ہیں۔ برکیف یہ کچھ بڑے بڑے گناہ تھے جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے پیاروں کو بھی بچانا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو، ہماری نیکیاں محفوظ ہوں اور ہمارے اعمال برباد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں
برتنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔